نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو جس درجے پر فائز کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو قرآن نے احسن تقویم کہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو جو سب سے زیادہ ایک خوبصورت پیمانہ ہو سکتا ہے، اس پیمانے میں اس انسان کی تخلیق کی. تو یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت شاہکار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاح کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہدایت مقرر کی. اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا گیا. خود قرآن حکیم نے ایک سوال کے انداز میں بات کی، اور مقصد اس بات کی تردید کرنا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بے مہار، بے مقصد، بغیر کسی اصول ضابطے کے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، کوئی اصول نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھنا غلط ہے. انسان با مقصد مخلوق ہے اور اس کو باقاعدہ مقصد حیات دیا گیا، اور اس مقصد حیات کا تعلق ظاہر حیات سے ہی ہے، اس دنیا سے ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے نتائج پیدا کرنے، اور ان نتائج کے حوالے سے محض اس کے طبعی تقاضوں پر اسے نہیں چھوڑا گیا. جیسے دنیا کے اندر اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، ان کی طبعی تقاضے ہیں، ان کے اندر فیڈ کر دیے گئے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اس انسان کو تو ایک ارادی، ایک شعوری مخلوق بنایا ہے کہ اس نے اپنے طبعی تقاضوں سے مجبور ہو کر زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ ان تقاضوں کے اندر بھی اس نے اپنے ارادے اور شعور کو کام میں لانا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، پرکھ دی کہ وہ ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اسی کو انسان کی فطرت کہا جاتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا. یوں تو اس انسان کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر اللہ نے دونوں سمت میں چلنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے. چاہے وہ دنیا کے اندر ہر قانون کو توڑنا شروع کر دے، یا ہر اچھے قانون کی پاسداری شروع کر دے، لیکن دونوں کے نتائج بھی اس کو بتا دیے گئے. لیکن ان دونوں قوتوں کے اندر خیر کو غالب رکھا گیا، اور اسی خیر کے غلبے کے لیے ہی دنیا میں ہدایت کا نظام آیا. یعنی اس کو صرف اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ خود ہی غور و فکر کرتا رہے
ٹمک ٹوئیاں مارتا رہے، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا رہے کہ اپنے اندر کے خیر کو، اپنے اندر کے شر پہ غالب کرنے کے لیے کوئی تدبیر خود بخود سوچتا رہے، بلکہ اللہ نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم والسلام کا پورا ایک سلسلہ ہدایت اس لیے رکھا کہ وہ اس کو آ کے تقویت دے۔ جہاں یہ بھٹکتا ہے، جہاں پر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں پر اس کو راستہ دکھایا جائے۔ کہیں پر اس کو خیر کا علم تو ہو گیا، لیکن اس خیر کا اسے طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا نظام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نبی نے آ کر اس نظام خیر کی رہنمائی کی۔ تو انبیاء علیہم والسلام کا جو کردار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سماج کے اندر ہوتا ہے۔ سماج کی خرابیوں کو وہ اپنا موضوع بناتے ہیں۔ انبیاء علیہم والسلام کی یہ جو حیثیت ہے، جس کو قرآن حکیم انذار سے تعبیر کرتا ہے، انذار کا مطلب کہ مستقبل کے ان برے نتائج سے خبردار کرنا جو انسان کی عملی زندگی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ عملی نتائج جن سے نبی خبردار کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس دنیا کے برے نتائج سے خبردار کرتا ہے، اور اسی کے تسلسل میں وہ پھر آخرت کے بھی نتائج بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے انذار کا یا خبردار کرنے کا تعلق اس دنیا سے تو نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے بعد سے ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جس میں ہم انبیاء کے کردار کو محدود کر دیتے ہیں کہ ان کے کردار کا جو نتیجہ ہے وہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس دنیا میں تو اس انسان کو اپنے اندر اخلاقی خوبیاں بس پیدا کرنی چاہیے، اور وہ بھی اپنے فیصلے سے جتنا کوئی انسان کر سکتا ہے، جس کو ہم انفرادی اصلاح کہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنی ذات کی جتنی حد الامکان اصلاح کر سکتا ہے، اپنے اندر جتنی خوبیاں پیدا کر سکتا ہے کرے۔ لیکن قرآن حکیم نے ہمیں انبیاء کی تاریخ اس لیے سمجھائی کہ انبیاء کی تاریخ سے ہمیں اس دین کا صحیح تصور معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر وہ انسان جو ادھر ادھر بھٹکتا ہے، مختلف خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں یا مختلف تصورات اس کے ذہن میں لائے جاتے ہیں، تو اس کو ایک صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ شرع لکم من الدین، مخاطب کر رہا ہے قرآن حکیم جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کو جو اپنی لیے رہنما کتاب مانتے ہیں، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا، یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ یہ وہی دین ہے جس کی وحی آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جا رہی ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تلقین ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ یہ انبیاء علیہم والسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت کے یہ 5 انبیاء سمجھے جاتے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء اللہ کے پیغمبر ہیں، نمائندے ہیں، لیکن ظاہر درجہ بندی ہوتی ہے، مراتب کا فرق ہوتا ہے، تو ان 5 کو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے ایک نئے دور کا، نئے تقاضوں کا، یا اپنے دور کے اندر جو سب سے بڑی جابر قوت ہے اس کے مقابلے پر کردار ادا کیا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے بتایا کہ ان سب کا جو دین ہے وہ ایک ہے۔ تو دین کہا جاتا ہے پوری انسانی زندگی کے نظام،
چاہے اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہو، اس کی عقل، اس کے شعور، اس کے قلب کے ارادے سے ہو، چاہے اس کے عملی تقاضوں سے ہو۔ وہ عملی تقاضے چاہے عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، سیاسیات کے ہوں، معاشرت کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، جو بھی انسان جس کی جو زندگی ہے، انفرادی، اجتماع، یہ پورا کا پورا جو ایک نظام بنتا ہے، اس کو نظام حیات کہتے ہیں، جو انسانی زندگی کا نظام ہے، اس کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش نظر رکھ کر اس کی رہنمائی کریں۔ تو دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی ایک شعبے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ پوری انسانی زندگی کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ اب اس پوری انسانی زندگی کا جو سب سے اہم ترین، جہاں سے ساری کی ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، اس کا فکر اور نظریہ، کہ اگر وہ صحیح ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں جہاں جہاں بھی اس کے اظہارات ہیں وہ درست ہوں گے، وہاں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر اس کے نتائج زندگی کے باقی شعبوں میں بھی ظاہر ہوں گے۔ اب قرآن حکیم ان انبیاء کی تعلیم کا تعارف بھی کراتا ہے کہ اس سے جائزہ لے لو کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان تمام انبیاء کی زندگی کا بنیادی ہدف، مشن کیا ہے، ان کا دین کیا ہے۔ اور ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر جو کردار ادا کیا وہ خالصتاً معاشرتی کردار، سماج کے اندر رہ کے کردار ہے، سماجی موضوعات پر بات کی جن سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے، ان سماج دشمن عناصر پر بات کی ہے جو اس فکر کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، اور یہ وہ عناصر جن کا اس دور کے اندر اقتدار ہوتا ہے۔ جو متاثرہ افراد ہوتے ہیں وہ ان کا ہدف تنقید نہیں ہوتے، ان کو وہ تو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ متاثرین ہیں، اور ان کی پوری جد و جہد ہوتی ہے کہ ان کو ان کے چنگل سے نکالا جائے، ان کو ان کی مرغوبیت سے، ان کے غلبے سے نکالا جائے۔ اس لیے قرآن حکیم جہاں بھی انبیاء کی دعوت کا تعارف کراتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دعوت کے مخالف عناصر کون تھے، ان کا اگر تجزیہ کیا جائے کہ مخالفت وہ کر کیوں رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو قرآن حکیم ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ہیں کون لوگ۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہیں، جن کے ذریعے باقاعدہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی، انہوں نے جب اپنی بات کی تو وہ بات بظاہر ایک سادہ سی گفتگو ہے کہ جی اللہ کی بندگی کرو، اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس دعوت پر اگر یہ اتنی رسمی سی کوئی دعوت ہے جیسا کہ ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے، تو اس پر اس سوسائٹی کے بالادست طبقے کے مشتعل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج جب ہم یہ سادہ سے جملہ کہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی کہا جائے کہ نیک آدمی ہے، اللہ کی عبادت کی تعلیم دے رہا ہے، اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہی جملہ ایک نبی کی زبان سے نکلتا ہے تو جو سوسائٹی کا نمایاں طبقہ ہے، ممتاز طبقہ ہے، جس کی اس معاشرے کے اندر حکومت ہے، اقتدار ہے، جو سماج پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ اس پر اپنا رد عمل دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ہی وہ بھٹکی ہوئی دعوت کہتا ہے، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا سیدھے راستے سے بالکل ہی بھٹک گئے، بڑے واضح طور پہ آپ صحیح راستے پر ہیں ہی نہیں۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ یعنی جس پہ وہ خود چل رہے ہیں۔
وہ اپنے راستے کو درست قرار دے رہے ہیں، بالکل صحیح قرار دے رہے ہیں، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو اس راستے سے تھوڑا وہ سا بھی نہیں بلکہ ضلال مبین، بڑا کھلا واضح بھٹکنے کا عمل، گمراہ ہونے کا عمل، بہکنے کا عمل انہوں نے قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی دعوت کے نتائج ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہے، ماتحت ہے، اس طبقے نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں جس کو ہمارا ماتحت طبقہ قبول کر رہا ہے۔ اس ذہنیت کا جائزہ لیں کہ کس طرح کی ذہنیت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ طبقاتی ذہنیت، یعنی جس نے سوسائٹی کے اندر افراد کو مختلف خانوں میں اس طرح بانٹ دیا کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نئی مخلوق، ایک علیحدہ مخلوق، ہم ایک علیحدہ مخلوق ہیں، ایک علیحدہ مخلوق۔ بلکہ آگے بڑھ کے وہ کہنے لگے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پیروکار ہیں اراذل ہیں، ارذل ہیں، گھٹیا ہیں، پست ہیں، جب تک یہ طبقہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ہم آپ کی بات کو کسی صورت میں قبول کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ ذہنیت جو انبیاء کی دعوت کی سب سے بڑے مخالف ہوتی ہے، اور اسی سے اندازہ ہو گیا کہ انبیاء کی دعوت کیا ہے۔ انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ سوسائٹی سے طبقاتیت کو ختم کرو، اس فکر کو، توحید کی فکر کو قبول کر کے اس ایک نظریے پر آ کر اپنے اندر سے یہ گروہیتیں، یہ سماجی تم نے جو حد بندیاں کر رکھی ہیں، طبقات بنا رکھے ہیں، ان کو ختم کرو، ایک سماج بناؤ۔ توحید کا مطلب یہ کہ سماجی وحدت پیدا کرو، سب انسان ہیں، جب انسان ہیں تو پھر ان کا سماج بھی ایک ہی ہوگا، اور اس کے لیے توحید کی فکر دی گئی، ایک نظریہ دیا گیا تاکہ اس نظریے پر سب لوگوں کی سوچ مجتمع ہو جائے، متفق ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ان کی معاشرت، ان کا سماج، ان کی سیاست، ان کی معیشت وہ بھی وحدت کے اصول پر قائم ہو۔ تو قرآن نے جب یہ کہا اقیم الدین، جو شروع میں آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے 5 انبیاء کا ذکر کر کے ان کی ایک مشترکہ دعوت کا ذکر کیا کہ ان سب کو کیا کہا گیا، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو اب وہ دین ہے کیا جس کو ان سب نے قائم کرنا تھا اور کیا؟ وہ دین یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے اس گروہیت کو، اس تفریقے کو، اس طبقاتیت کو، اس تقسیم کو مٹاؤ، اور ایک فکر پہ سب لوگوں کو جمع کر کے اور ان کے درمیان وحدت پیدا کرو۔ اور اسی کی سب سے زیادہ مخالفت ہو رہی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی مخالفت نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو نتیجہ ہے کہ جن کو ہم منہ نہیں لگانا چاہتے، جن کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ اور ہم برابر ہو جائیں، جب تک آپ ان کو ایک طرف نہیں کریں گے اور خالصتاً ہمارا ایک اشرافیہ ماحول نہیں بنائیں گے، تو اس وقت تک ہم آپ کی اس دعوت کی کوئی پذیرائی نہیں کر سکتے۔ یہ گویا کہ قرآن حکیم نے باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے، یہ وہ چیز نہیں کہ جو اخذ کی گئی ہو، یہ وہ چیزیں جو قرآن کے اندر بالکل واضح لفظوں میں ذکر ہے۔ اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا باقاعدہ اس میں جواب بھی موجود ہے
کہ میں جس کی طرف سے مبعوث کیا گیا، میں کوئی اپنا ذاتی مشن تو لے کے چل نہیں رہا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے ایک نیگوسیشن کر کے مذاکرات کر کے کوئی راستہ نکال لوں کہ جس میں تمہارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے، جو تمہاری انا ہے وہ بھی مجروح نہ ہو، اور تمہاری تجویز پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، پھر جو اللہ تعالیٰ کا اس عمل کے نتیجے میں رد عمل ہوگا، اس کی سزا ہوگی، تو میری مدد کون کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، میں کسی صورت میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ تو الہی مشن ہے۔ اس الہی مشن کے تحت میں نے ان کو دعوت دی، ان نے قبول کر لی، اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کے معاملے میں کسی درجے میں کوئی اپنا فیصلہ جاری کر دوں۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر بھی ہمیں وہی اقیم الدین، اقامت دین کا تصور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اقامت دین کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر نظریہ توحید کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ایک وحدت پیدا کرو، اور اس گروہیت کو، طبقہ واریت کو، یا اسی طرح جو بھی شکل بنتی سوسائٹی کے اندر تقسیم ہونے کی، کسی جگہ نسل کی بن جاتی ہے، اس کو مٹاؤ۔ انبیاء کی بنیادی دعوت ہوتی ہی انسانیت کی وحدت کی۔ قرآن بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے تو انسانیت کو ایک امت بنایا تھا، بعد میں گروہیتیں پیدا ہوئیں، ان گروہیتوں کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا کہ ان کو اس صحیح فکر کی طرف لے کے آؤ جہاں سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے وحدت پیدا ہوتی ہے۔ وحدت خالق کے ذریعے ان کو وحدت الہ کا نظریہ دیا گیا کہ جب خالق کی وحدت پہ سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو اس کے بعد کس بنیاد پر ان کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے؟ سماجی تقسیم ہو رہی ہے، معاشرتی تقسیم ہو رہی ہے، یا گروہیت کی کوئی کسی اور ٹائٹل سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے مقابلے پر بھی کس کی طرف سے رد عمل ہے؟ اس دور کا اشرافیہ ہے، خود ان کی اپنی فیملی ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بھی اس دور کا نظام ہے اس میں وہ مذہبی اشرافیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس خاندان میں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے تو اس کے خلاف بات کی انہوں نے، اور باپ نے ظاہر ہے کہ اس نظام کا حصہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے لا تعلقی اور ان کو گھر سے دور رہنے کی بات کی۔ پھر اس دور کا جو نظام سیاست ہے وہ مخالف، جس کو تاریخ میں نمرود کا نام دیا گیا۔ تو ساری کی ساری گویا کہ دعوت انبیاء کی، اس کو سمجھنے کا ایک بنیادی معیار یہ ہے کہ ان انبیاء کی دعوت کا رد عمل سب سے زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ہر نبی کی دعوت میں اس دور کا طاقتور طبقہ رہا، کمزور لوگ اعلی کار کے طور پہ تو ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کے جذبات مجروح ہو گئے اور انہوں نے کوئی اپنا رد عمل دی۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا جو دائرہ کار ہے، سب سے پہلے اس دنیا کے نظام کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کی حقیقت واضح کرنا، اور اس نظام کے بارے میں شعور پیدا کرنا، اور اس کے خاتمے کی تدبیر اختیار کرنا ہوتا۔ اس کو لوگوں کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کے لوگ خود بیٹھ کے جو بھی چاہیں جیسے چاہیں بناتے رہیں، تو وہ تو ہمیشہ طاقتور کی حکمرانی رہے گی، طاقتور کی چھڑی ہوگی اور باقی لوگ جو کو ہانک رہے ہوں گے۔ یہی دنیا کے اندر ہم چلن دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اگر انبیاء ان چیزوں سے ماورا ہو کر، ان سے لا تعلق ہو کے دعوت دے رہے ہیں، تو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟
کہ ہمیں دنیا کے ظلم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم آپ کو صرف آخرت کی کامیابی کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ تو اس دعوت میں کس قسم کی کشش ہے، یا اس دعوت کے اندر لوگوں کے لیے قبولیت کا کیا پیمانہ ہوگا کہ ہم دنیا کے نظام کو اس دعوت سے نکال دیں کہ نبی کی دعوت تو صرف آخرت کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگوں کو کچھ اخلاقی خوبیاں بتا کر کچھ اخلاقی خرابیوں کے نقصانات بتاتا ہے بس، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان انبیاء کی دعوت اس دور کے طاقتور طبقے کے مقابلے پر ہے، ان کا اس پر رد عمل ہے، اور اس کے جواب میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس فکر پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ درمیانہ کوئی راستہ نکال لیں، ان کی بھی اشک شوئی ہو جائے، ان کی بھی جذبات کو کسی نہ کسی طرح پیش نظر رکھا جائے۔ وہ تو دو ٹوک بات کر رہے ہیں کہ یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو قبول کرو، اور کسی بھی صورت میں اپنی ایمان والی جماعت کو معاشرتی پس منظر کی وجہ سے علیحدہ نہیں کر سکتا، اور میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں سے باہر کر دوں، کسی حکمت کی بنیاد پہ بھی نہیں۔ بظاہر تو ایک بات آ جاتی نا کہ چلیں کچھ وقت کے لیے ایک ایسا کام کر لیا جائے کہ ان کا کوئی علیحدہ نظام دعوت کا بنا لیا جائے جس کا ان کو پتہ نہ چلے، ان کی باتیں ان کو نہ پتہ چلیں، اور اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان جب یہ کسی فکر پہ آ جائیں گے تو اکٹھا کر دیں۔ کوئی نہ کوئی انسان کو خیال تو آ ہی جاتا، لیکن اس کو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر اس کی بنیاد ہی اس طرح کی تقسیم پر ہوگی تو وہ فکر تو تقسیم ہی نتائج پیدا کرے گی، اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر بھی اس دور کا اشرافی ہے جس نے آخری اقدام بھی کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، وہ سارے وہی لوگ ہیں جو اس پورے مذہبی نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس مذہبی نظام کی اساس پہ انہوں نے سیاست قائم کر رکھی۔ یہ جو مذہبی نظام کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں اصل میں تو ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ کو معاف کرنے کے لیے مذہب کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے مذہب کا مطلب سمجھا ہی یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے عقل کو ایک طرف رکھ کر اس کو اختیار کر لیں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غور و فکر کی یا سوچ و بچار کی نوعیت اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہر دور کے اندر جو سیاسی طبقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے مذہب بناتا ہے، یا موجود مذہب ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے، کیونکہ وہاں سے ایک اندھے پیروکاروں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، ان پر جیسے چاہے آپ حکومت کریں یا ان سے جیسے چاہے کام لینا شروع کر دیں۔ تو اس لیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر اس طرز عمل کے ساتھ کہ جس میں ان کو آخری سزا بھی دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ مقابل دیکھیں تو اس دور کا فرعونی نظام ہے، گروہ پیدا کر رہے نسلی بنیادوں پر، وہاں پر جو طبقاتیت ہے وہ نسلی بنیادوں پر کہ ہم نے قبطیوں کو ترجیح دینی ہے اسرائیلیوں پر، اور ترجیح بھی اس طرح دینی ہے کہ ہم نے سرے سے ان کی شناخت کو ہی ختم کرنا، ان کو مکمل ایک تابع فرمان ذہنیت تیار کرنی، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوا کہ بنی اسرائیل کو اس نے مکمل طور پر ذہنی طور پہ اپاہج کر دی، اس میں سوچنے کی، فکر کی، آزادی کی سوچ ہی ختم کر دی۔ تو فرعون مقابلے پر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جب جائزہ لیں تو اس دور کا جو بھی
یہودیوں کا مذہبی طبقہ جس کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، ان کے مقابلے پر آیا، ان کی جان کے درپے ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی دانست میں اس نے ان کو اصولی کی سزا بھی دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک کھلی کتاب ہے۔ تو قرآن نے ان 5 پیغمبروں کا جو خاص طور پر ذکر کیا اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ ان انبیاء کی جو دعوت ہے وہ اقامت دین کس چیز کو کہا جاتا ہے، کہ دین کو قائم کرو۔ تو دین کا قیام اسی وقت ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر جو باطل سماج ہوتا ہے، ظالم نظام ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ دین قائم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چلنے والا نظام بھی چلتا رہے اور دین بھی قائم ہو جائے۔ وہ کیا قائم ہوگا؟ کس طور پہ قائم ہوگا؟ اقامت کا تو مطلب کسی چیز کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے، تو وہ اسی صورت میں دین قائم ہوتا ہے یا دین کا قیام ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ قائم نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ اور پھر قرآن نے کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین میں کسی بھی درجے میں تم نے تفرقہ نہیں پیدا کرنا، دین کے حصے بکھرے نہیں کرنے کہ کوئی حصہ قبول کر لو کوئی حصہ چھوڑ دو، کسی کو کہو کہ اس کا آج کے دور سے تعلق نہیں ہے، کسی کو کہو اس کا دنیا سے تعلق ہے، ہم تو آخرت کی جو بات ہے اس کو قبول کرتے ہیں، یا اس کے برعکس گفتگو شروع کر دو، یعنی دین کے ٹکڑے کر دیں، دین کی وحدت ختم ہو جائے۔ دین تو پورا کا پورا ایک وحدت ہے، جیسے انسانی زندگی ایک وحدت ہوتی ہے اسی طرح دین بھی ایک وحدت رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر جب ہم دین کو بطور ایک وحدت کے قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یہ دین منطبق ہو جائے، اس کو تقسیم نہ کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک انسان کی زندگی میں وحدت ہے تو یہ اس کی حیات ہے، یعنی صرف ایک انسانی ایک فرد کے نظام کا یہ مطالعہ کریں کہ یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اندر کاموں کی ایک تقسیم ہے۔ ہمارے اس جسم کے اندر ایک حصہ سوچ و بچار کا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اگر یہ ان کا باہمی تعاون کا نظام ٹوٹ جائے تو یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور بالآخر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی سسٹم میں خلل کو ہی بیماری کہا جاتا ہے، اسی کا علاج کیا جاتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق کہیں ٹوٹ رہا ہے، کوئی حصہ دوسرے حصے سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح انسانی سماج ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے دین اسلام رکھا کہ ساری تعلیمات مل کر گویا ایک مجموعی نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ دین کے بھی حصے کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک حصہ دوسرے حصے کے اعتبار سے بھی جو نتائج پیدا کرے گا وہ بنیادی فکر سے مطابقت نہیں رکھیں گے۔ توازن کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اور اگر اسی چیز کو آپ علیحدہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بالکل دوسرے سے مختلف ہو جائے گا۔ تو قرآن نے کہا اقیم الدین، دین کو پوری طرح قائم کرو، اس کے پورے تقاضے فکر سے لے کر اور سماج کے تمام تقاضوں تک، فرد سے لے کر اجتماع تک، اخلاق سے لے کے معاش تک، روحانیت سے لے کر مادیت تک، یہ سارا کا سارا انسانی
جو دنیاوی نظام ہے یہ سارا کا سارا مربوط نظام، اور دین اس پورے نظام زندگی کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ ناقابل تقسیم ہے، جب بھی اس کو تقسیم کریں گے تو خرابی پیدا ہو۔ اسی سے پھر قنوتی مذہب پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا مذہب جو دنیا سے انسان کو نا امید کر دیتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کوئی کردار نہیں ادا کرا، دنیا میں تو کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، اب تو تباہی ہی تباہی ہے، اب تو زوال ہی زوال ہے، صرف اپنی ذات کی فکر کرو، بس وقت گزارو اور جاؤ دنیا سے۔ قنوتیت، یاس، مایوسی، نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے معاشرے سے دین کو کاٹ دیا، یا اسی طرح کسی ایک شعبے کو مضمون بنا لیا گیا، تو پھر اس سے اقتدار کے مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال نکل آیا کہ اقتدار کو چونکہ حاصل کرنا ہے، اقتدار زندگی کا مقصد بن گیا، اب اس کے لیے مذہب کو ہم نے استعمال کرنا، مذہب کو اعلی کار بنانا، مذہب کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کے اندر ایک جنگ کی ذہنیت پیدا کرنا۔ اس طرح ہم نے معاشرے کے اندر ایک مذہبی جبر پیدا کر دیا، تو سیاسی مذہب وجود میں آ گیا کہ مذہب کا سیاسی استعمال، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے دین کا سیاسی تصور اور ایک ہے سیاست کا مذہبی استعمال، یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ دین کے سیاسی تصور کا مطلب کیا ہے کہ دین کا غلبہ ہو، دین کا نظام قائم ہو جس کے تحت دنیا کے اندر لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ وہ دین گویا ان کے لیے جبر سے نکلنے کا، جبر سے ریلیف کا ذریعہ بنے، وہ طاقتور کے مقابلے پر کمزور کا ساتھی بنے۔ دین کا سیاسی تصور یہ ہے، مستضعفین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، طاقتوروں کو لگام دو۔ اور سیاست کا جو مذہبی استعمال ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرو۔ مقاصد ہمارے ہیں، ہم نے صرف اس کے ساتھ مذہب کی کوئی نہ کوئی دلیل ساتھ لگا دینی تاکہ ہماری جو اقتداری سیاست ہے وہ لوگوں کے لیے مذہبی طور پہ قابل قبول ہو جائے۔ اعلی کار مذہب اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو سیاست کے اندر مذہبی جماعتیں موجود ہیں وہ دینی سیاست کے علمبردار نہیں ہیں، وہ سیاسی مذہب کے علمبردار ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں اپنے مفادات کے لیے مذہب کو کیسے پیش کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، مذہب کا کارڈ کیسے کھیلنا ہے، دباؤ ڈالنے کے لیے ہم نے کس طرح فتوے بازی کرنی، کس طرح تکفیر کرنی، کس طرح ہم نے ان پر اپنا مذہبی دباؤ بڑھانا ہے اب اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے۔ ان کے پیچھے دین کے مقاصد نہیں ہوتے کہ ہم دین کے مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے جوڑ توڑ کرنا، اور اپنے اس جوڑ توڑ پہ مذہب کی چادر ڈال دینا۔ کام وہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دیگر سیاسی گروہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی بیان بازی ہوگی، اسی طرح کی جتھے بازی ہوگی، اسی طرح کے دھرنے بازی ہوگی، اسی طرح کی گفتگو ہوگی، طریقہ کار میں، طریقہ واردات میں کوئی فرق نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس پر ایک مذہب کی چادر ہو۔ تاثر یہ دیا جائے گا کہ ہم مذہب کے تقاضے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال، سیاسی مذہب
تو ہماری جو سیاست کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں وہ سیاسی مذہبی جماعتیں، وہ دینی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کہ دین کے غلبے کے لیے وہ سیاست میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ طور طریقے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دیکھیں گے، کیونکہ طریقہ مختلف نظر آتا ہے کہ ہاں یہ دینی جماعت ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ اس کو اقتدار میں حاصل ہونے کے لیے، اقتدار میں شامل ہونے کے لیے جس سے بھی سمجھوتا کرنا پڑے کرے گی، کرتی ہے۔ کسی غلط طریقے سے بھی الیکشن میں کوئی سیٹ مل سکتی ہے، کوئی اقتدار میں حصہ مل سکتا ہے، وہ لیں گے۔ یہ ہے وہ سیاسی مذہب جو دنیا کے اندر مذہب کے یا دین کے بے احترامی کا، بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں تشدد کی سیاست بھی ابھری دنیا کے اندر۔ مذہب کے نام سے جتنا تشدد ہوا یا ہو رہا ہے وہ سیاسی مذہب کا ہو رہا ہے۔ دینی سیاست کبھی تشدد کی بات نہیں کرے گی، وہ لوگوں کے درمیان اجتماعی سوچ پیدا کرتی ہے۔ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی، وہ اپنی قربانی دیتی ہے۔ اس کی تاریخ اپنی قربانی کی ہوتی ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی۔ جیسے علماء حق کی سیاست بر صغیر کے اندر رہی، انہوں نے جوڑ توڑ کی کوئی سیاست نہیں کی۔ ان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد تھا کہ ہم نے اس خطے کو استعمار کی، برطانیہ کی غلامی سے آزادی دلوانی، اور اس کو ہم دین کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کبھی نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے ملک آزاد ہوگا تو ہم اس کے اقتدار میں حصے دار بنیں گے۔ اقتدار میں حصہ داری تو اس سسٹم کے ساتھ ان کو مل سکتی تھی۔ تو اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا یہ دینی سیاست کہلاتی ہے، جس میں قربانی بھی دی جاتی ہے، جس میں اعلیٰ درجے کا فہم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، حقائق کو سمجھا جاتا ہے۔ اور جو سیاسی مذہب ہوتا ہے مکمل طور پہ مفاداتی ہوتا ہے، وہ سوسائٹی میں بالادست طبقے کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، اس کے مفادات کو پورا کرتا ہے، یا اس طبقے میں شامل ہونے کے لیے وہ مذہب کا کارڈ کھیلتا ہے کہ میں مذہب کا استعمال اس لیے کروں تاکہ مجھے بھی وہاں پہ کوئی حصہ مل جائے۔ تو اس کا آپ پاکستانی سیاست میں بڑی آسانی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی قیام سے لے کر آج تک جو سیاست میں مذہب کا کارڈ کھیلا جاتا رہا ہے، یہ سیاسی مذہب کہلاتا ہے۔ دینی تقاضوں سے سیاست یہاں پہ نہیں ہوتی، وہاں پر بارگین کی سیاست ہوتی، بارگین بھی اپنے مفادات کے لیے۔ پوری تاریخ سامنے موجود ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے اندر بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا جامع تصور کیا ہے، جس کو قرآن اقیم الدین کہہ رہا ہے، تو وہ دین تو پورا نظام زندگی کو قائم کرنا ہے۔ اس کا ایک شعبہ سیاست بھی ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بنتی ہے کہ وہ باقی شعبوں کو جوڑنے کا ذریعہ یا ان کے غلبے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے دین کو سوسائٹی کے اندر ایک غالب حیثیت میں لا کر زندگی کے باقی شعبوں کے اندر کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اسی اساس پر ہی گویا کہ دین کے اس جامع تصور کو ہمیں سمجھنا ہے، اور قرآن نے ان پانچوں بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کا ایک مشترکہ مشن بتا دیا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ دین کو قائم کرنا ہے بحیثیت مجموعی، پورا اس کا جس کو دین کہا جاتا ہے، جس کو پورا نظام زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں تفرقہ ہے، تفرقہ کا مطلب اس کو حصوں میں بانٹ لینا، ٹکڑے کر دینا،
چاہے تعلیمات کے ٹکڑے کریں، چاہے افراد کے اندر ٹکڑے کریں، دونوں طرح کی فرقہ واریت اس کی اسلام یا دین میں گنجائش نہیں ہے۔ چاہے آپ لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیں یا دین کے ٹکڑے کر ڈالیں کہ ایک شعبہ، دوسرا شعبہ، تیسرا شعبہ، اور اس شعبے کو کل دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آج ہماری سوسائٹی کے اندر مذہب کے عنوان سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اب اس میں غالب سوچ کیا ہے کہ جس شعبے میں میں کام کر رہا ہوں یہ کل دین ہے، باقی تو کچھ نہیں کر رہا۔ یہ بھی تفریقے کی ایک شکل ہے کہ دین کے نام سے کام ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ وہ کہتا مدرسے کا کام مدرسہ نہیں ہوگا تو دین نہیں ہوگا، کوئی کہتا تبلیغ نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگی، وہ کہتا سیاست نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا۔ یعنی سب کے سب گویا کہ اپنے اپنے جس شعبے کے اندر بھی موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین میرے پاس ہے، یوں ٹکڑوں میں بانٹ دی۔ تو دین کا ایک جامع تصور ہونا بہت ضروری ہے، اسی کو اقامت دین کہا گیا کہ دین کو قائم کرو، یعنی دین کا زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے جو ایک رہنما کردار ہے اس کو قائم کرو، پورا نظام زندگی اس کو قائم کرو۔ تو اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر چاہے مذہب کا سیاسی استعمال ہو اور چاہے مذہب کے حوالے سے اس کا صرف اخروی تصور ہو، یہ سارے تصورات تفرقہ فی الدین کہ دنیا سے کاٹ دیا جس طرح آخرت کا مذہب ہے، باقی معاملات سے کاٹ دیا کہ یہ تو صرف سیاسی مفادات کے حصول کا مذہب ہے، باقی سب چیزوں سے کاٹ دیا کہ یہ صرف اس کا کام یہ ہے کہ چند چیزوں کی دعوت و تبلیغ کرتے رہو۔ یہ سارے تفرقوا فی الدین، اور قرآن نے نفی کر دی کہ نہیں، اس کے مقابلے پر اقامت دین ہے، تفرقہ نہیں بلکہ اقامت دین، یعنی دین کو بالکل درست طریقے سے کھڑا کر دینا، جس کے نتیجے میں پورا نظام زندگی اس کا حصہ بنے اور ایک دوسرے کے لیے معاون بنے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو فتح کرے، ایک دوسرے کو مغلوب کرے، ایک دوسرے کو نیچا دکھائے اور کہے کہ نہیں ہم نے اصل دین پکڑ رکھا، جس نے دین میں آنا ہے وہ ادھر آ جائے۔ تو یہ بھی سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا ذہنی انتشار کا باعث بنا ہوا ہے۔ لوگ فکری طور پر اسی لیے منتشر ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کس کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دڑبے میں آ جاؤ تو دین ملے گا، وہ کہتا ہے میرے خیمے میں آ جاؤ تو دین ملے گا۔ تو دین کا ایک واضح تصور ہے، ایک جامع تصور ہے، اور قرآن نے اس کے لیے ان انبیاء کی زندگیوں کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ رکھ دیا ہے کہ جب دین کا صحیح تصور ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی کا جو غالب طبقہ ہے وہ اس تصور کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کے مقابلے پر آتا ہے اور وہ اس دین اور اس دین کے ماننے والوں کی کردار کشی کرتا ہے۔ یہی انبیاء کی تاریخ ہے۔ اس انبیاء کی تاریخ کی روشنی میں ہمیں دین کا ایک صحیح تصور، صحیح نظریہ قائم کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی فکر کو بنانا ہے، جامعیت فکر اختیار کرنی ہے، اور اس جامعیت فکر کے ساتھ جو جو عملی تقاضے جس جس دائرے کے اندر بنتے چلے جاتے ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جا کر ہم اس معاشرے کو اس فکری انتشار سے، اس سیاسی زوال سے، اس معاشرتی تفرقے سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کو اس کے تابع کر کے اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کے راستے پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔